اسلامی نیا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے۔ یہ اسلام کی تاریخ میں محرم الحرام کو بہت ساری فضیلتیں حاصل ہے۔ آج 6 محرم الحرام ہے اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کئی اہم چیزیں صادر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق رب کائنات نے فرمائی اور روح پھونک کر آپ کو جنت میں داخل فرمایا، تو وہ 10 محرم الحرام تھا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اس روئے زمین پر بھیجا، اور جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی عرفات کے میدان میں، تو وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں بڑا طوفان آیا، سارے مشرک ڈوب کر مر گئے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر رکی اور مومنین صحیح سالم اترے۔ وہ دن بھی 10 محرم الحرام تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تھا، اور 3 دنوں کے بعد رب کائنات نے مچھلی کو حکم دیا کہ سمندر کے ساحل میں لے جاؤ اور میرے نبی یونس کو صحیح سالم باہر کر دو۔ تو مچھلی نے جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل سمندر میں چھوڑا، وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دریائے نیل پار کر گئے، اور فرعون دریائے نیل میں ڈوب کر مر گیا، اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی۔ وہ بھی 10 محرم الحرام تھا۔ اور پھر اسی 10 محرم الحرام کو حضرت حسین کی شہادت ہوئی، اور حضرت حسین کی شہادت کا ہونا یہ اتنا زیادہ مشہور ہوا کہ ایسا محسوس ہونے لگا کہ 10 محرم الحرام میں صرف حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، نہیں بلکہ یہ تاریخ میں ایک مبارک دن تھا، اور جس دن یہ کائنات فنا ہوگی، قیامت آئے گی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام اور جمعے کا دن ہوگا۔ تو 10 محرم الحرام کو بڑی نسبتیں حاصل ہیں، اور 10 محرم الحرام میں یہودی بھی روزہ رکھتے تھے۔ تو میرے محبوب جب مدینہ ہجرت فرما کر گئے اور وہاں معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری امت 9، 10 یا 10، 11 کو روزہ رکھے، یعنی محرم کا 2 روزہ رکھے، 9، 10 یا 10، 11۔ یہ سنت ہے، یہ نفلی روزے ہیں۔ اور 10 محرم الحرام میں حضرت حسین کی شہادت ایک مظلومانہ شہادت ہے
کہ تاریخ میں اس طرح سے 72 لوگوں نے اپنی جانیں دے دیں اور یہ پیغام دیا امت کو کہ ایمان و اسلام اتنی قیمتی شے ہے کہ جس کو بچانے کے لیے، جس کی حفاظت کے لیے اگر اپنے پورے خاندان کو شہید کرنا بھی پڑ جائے تو کر لینا ہے، کہ ایمان کا سودا نہیں کرنا۔ یہ پیغام ہے اس تاریخ کا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ہمیں ایمان سے نوازا، اور ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ اس کے لیے ساری قربانیاں دے کر کے اگر بندہ اپنے ایمان کو بچا لے تو بھی سستا سودا ہے۔ ایک جان تو کیا، رب کائنات نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ وحدہ لا شریک نے مومنین کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، کہ جس بندے کو جنت اگر چاہیے تو اپنی جان اور مال کو اللہ و رسول کی فرما برداری اور اللہ و رسول کے فرمان کے مطابق استعمال کرے۔ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ ایمان جب ہی ملے گا جب تم اپنی جان کی شہادت دو گے، تو انسان شہید ہو جائے اللہ کے نام پر اور ایمان مل جائے تو بھی سستا سودا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ اس ایمان کی خاطر تمہیں 1000 مرتبے زندہ کیا جائے گا اور 1000 مرتبے تمہیں شہادت دینی ہوگی، اور انسان 1000 مرتبے زندہ ہو کر اللہ کے راستے میں شہید ہو تو بھی سستا سودا ہے۔ ایمان اتنی قیمتی شے ہے۔ اور صحابی رسول حضرت خبیب نے یہ کر کے دکھایا، مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا اور سولی دینے کے لیے میدان میں جمع ہوئے، اور معلوم ہے حضرت خبیب کو کہ اب میری باری ہے سولی پر جانے کی۔ مشرکین نے اس وقت کہا اے خبیب اگر تم ایمان چھوڑ دو تو جان بھی بچ جائے گی، ہم سرداری دیں گے، حکومت دیں گے، دولت دیں گے، جو چاہو گے ساری چیزیں ہم حاضر کرنے کے لیے تیار، اور جان بھی بچ جائے گی۔ تو حضرت خبیب نے جواب دیا تھا اے مشرکین مکہ، میری ایک جان ہے، ایک مرتبے سولی پر چڑھنا ہے پھر شہید ہو جانا ہے۔ میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، اگر میری 1000 جانیں ہوتی 1000 مرتبے میں سولی پر چڑھتا، ایمان کا سودا نہیں کرتا۔ ایمان اتنی قیمتی شے ہے کہ 1000 مرتبے بھی سولی پہ چڑھنا پڑ جائے تو 1000 مرتبے میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتا۔ اور حضرت حسین نے کربلا کی سرزمین میں اپنی ہی شہادت نہیں، اپنے پورے خاندان کو شہید کر کے یہ پیغام دے دیا، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ جمعے کا دن تھا، ظہر ادا کرنی تھی، جنگ شروع ہے۔ حضرت حسین نے فرمایا کہ نماز کی مہلت دے دو، لیکن ان ظالموں نے نماز کی مہلت نہیں دی۔
اگر نماز معاف ہوتی تو حضرت حسین کے لیے معاف ہو جاتی۔ اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے، حق کے غلبے کے لیے میدان جنگ میں ہے، اور ادھر ہزاروں کی تعداد ہے، ادھر 72 شخص ہیں، مہلت نہیں دی گئی۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدھے لوگ جاؤ نماز پڑھو اور آدھے لوگ جنگ کو جاری رکھیں، اور جب پھر وہ نماز مکمل کر چکیں باقی لوگ جاؤ اور وہ جنگ کو جاری رکھیں۔ اس لیے اقبال نے سچ کہا ہے، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نہ مسجد میں نہ مندر میں، نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے۔ اور اس وقت ان ظالموں کے صف میں ایک شخص ہے حر نام کا۔ انہوں نے دیکھا کہ معاملہ تو سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور یہ ظالم لوگ رسول کے خاندان کو مٹانے جا رہے ہیں۔ اپنے گھوڑے کو دوڑایا اور حضرت حسین کے پاس آ کر کہا کہ میں اپنی خطاؤں کی معافی چاہتا ہوں، اور آپ کے ساتھ میں لڑ کر جان دینا چاہتا ہوں، مجھے معاف کیجیے۔ حضرت حسین نے معاف کیا، اور حضرت حسین کی طرف سے وہ شہید ہوا اور جنتی بن گیا۔ اور اس 72 لوگوں میں 14 یا 17 رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے تھے۔ حضرت علی کے 6 بیٹے، حضرت حسن کے بیٹے، حضرت حسین کے بیٹے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے 14 یا 17، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے یہ کہا کہ ابا، ہم آپ کو اپنے سامنے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتے، پہلے آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ میرے سامنے آپ ذبح ہوئے ہم سے دیکھا نہیں جا سکتا۔ پہلے دوسرے قبائل کے جو لوگ تھے وہ گئے، اور سب سے پہلے حضرت حسین کی طرف سے شہید ہونے والا مسلم بن اوسج تھا، اور حبیب بن مطہر جب زخمی ہو کر کے گرے، حضرت حسین کے کندھے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا یا حسین اقبل ہدیت ہادیا مہدیا الیوم تلقى جدک النبیا حسنا والمرتضى علیا والجناحین جعفر الکمیا۔ اے حسین آگے بڑھ، آج تیری ملاقات اپنے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آج تیری ملاقات اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ سے ہوگی، آج تیری ملاقات اپنے بڑے بھائی حضرت حسن سے ہوگی۔ آپ حق پر ہیں، ہدایت پر ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ اور یہ جملہ کہتے کہتے وہ شہید ہو جاتے، اور 72 گھنٹے گزر گئے ہیں، پانی نصیب نہیں ہوا ہے۔ آج 12 گھنٹے کا روزہ ہم سے نہیں رکھا جاتا، اور آل رسول جو اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی خاندان نہیں ہے، اور حضرت حسین نے اس کربلا کی سرزمین میں خطبہ دیا، اے لوگو
آج اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ اللہ کا کوئی محبوب نہیں ہو سکتا۔ اس روئے زمین پر اللہ کا لاڈلا مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اپنی تلواریں واپس کر لو، اپنی تلواروں کو آل رسول کے خونوں سے رنگین نہ کرو۔ تم کیا جواب دو گے کل حشر کے میدان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شہید ہوتا ہے کل حشر کے میدان میں اپنا سر ہاتھ میں لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، یا اللہ ان ظالموں سے پوچھئے کہ انہوں نے مجھے کیوں شہید کیا تھا۔ یہ خطبہ دیا تھا، لیکن ان ظالموں نے ذرہ برابر اس کی پرواہ نہ کی، اور دوسرے قبائل کے جتنے لوگ تھے وہ شہید ہو گئے۔ اب باری تھی خاندان رسول کی کہ سارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے وہ جوان بچے حضرت حسن کے بیٹے قاسم اس میدان میں جاتے ہیں اور لڑتے لڑتے زخمی ہو کر گر جاتے ہیں۔ زبان سے بے ساختہ آواز نکلتی ہے، یا عماں، اے میرے چچا حسین۔ دوڑ کر وہاں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، آج تیرا چچا بے بس ہے، تیری مدد نہیں کر سکتا۔ قل ناصرہ وکثر عدوہ، کہ آج تیرے چچا کے دشمن زیادہ ہو گئے، مددگار کم ہو گئے، اور آج سے تو بھی پکار سے بے نیاز ہو گیا۔ کوفی ایک ظالم خود کہتا ہے کہ حضرت حسن کے بیٹے قاسم اتنا حسین و جمیل تھا کہ میدان میں ایسا لگ رہا تھا کہ 14ویں کا چاند زمین میں اتر گیا اور روح پرواز کر گئی۔ حضرت حسین سینے کے بل گرے اور اپنے بھتیجے کو اٹھا کر خیمے کے پیچھے رکھ آئے۔ یہ وہ منظر تھا کہ ان ظالموں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل آئے اور ان کے ہاتھ بھی شل ہو گئے، تلواریں نہیں کام کر رہی تھی۔ یہ وہ منظر تھا۔ اور پھر حضرت حسین کا بیٹا آگے بڑھا اور زخمی ہو کر شہید ہو گیا۔ اس طرح سے حضرت حسین کے 6 بھائی شہید ہو گئے، بیٹے شہید ہو گئے، پورا خاندان ختم ہو گیا، اکیلے حضرت حسین رضی اللہ عنہ رہ گئے۔ 1-2 سال کا ایک بچہ عبداللہ تھا خیمے میں جاتے ہیں کہ 1-1.5-2 سال کا عبداللہ ہے، آخری بار دیکھ لیتا ہوں بچے کو، اب تو شہید ہونا ہی ہے۔ خیمے کے پاس جاتے ہیں اور عبداللہ کو گود میں لیتے ہیں اور اپنے بچے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ایک ظالم ابن الموقت کا تیر آتا ہے اور وہ تیر بچے کے گلے میں لگ جاتا ہے اور گلے کے اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے، سر جھک جاتا ہے اور خون کا پھوارہ نکلتا ہے۔ حضرت حسین نے دونوں ہاتھوں کے چلو میں اس خون کو لیا، آسمان کی جانب دکھا کر کہا، یا اللہ ہم اس حال میں بھی تجھ سے راضی، اپنا پورا خاندان تیرے نام پہ ہم نے شہید کروا دیا ہے، مجھے کوئی شکایت نہیں ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ ہم تمہیں رب مان کر خوش ہیں، ساری جانیں قربان ہو گئی ہے، یا اللہ ہم تیرے فیصلے پر راضی ہیں، لیکن ان سے تو ہی بدلہ لینا، ہم تو کمزور ہیں یا اللہ، تو کمزور نہیں ہے۔ اور اپنے اس 2 سال کے معصوم بچے کو
لے کر کے خیمے کے پیچھے ان شہیدوں کے صف میں لٹایا ہے، وہ کیا منظر ہوگا۔ آج ہم اپنے بچے کو سوئی لگواتے ہیں، آنسو نکل آتا ہے، اس باپ سے کوئی پوچھے کہ جوان بیٹے تو گئے ہی، اور ایک معصوم بچے کو بھی ان ظالموں نے نہیں چھوڑا، اور یہ پیغام دیا کہ اے لوگو، ایمان و اسلام وہ قیمتی شے ہے، اللہ کے نام کی وہ بلندی ہے کہ اپنی جان تو کیا، اگر اپنے معصوم بچوں کو بھی اللہ کے نام پر قربانی دینے کی باری آئے ہم قربانی دے سکتے ہیں، لیکن ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ ایمان اتنی قیمتی شے ہے، اس لیے میرے محبوب نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ عرف ربہ، کہ بندہ مومن کو اپنی معرفت ہو جائے، اپنی پہچان ہو جائے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان دے کر ہم پر کتنا بڑا احسان کیا ہے، تو بندہ اپنے رب کا دیوانہ ہو جائے۔ وہ ایمان ہم سب کے پاس ہے لیکن اعمال ہمارے پاس نہیں ہے، اور آخر میں حضرت حسین بھی جاتے ہیں، زخمی ہو کر گرتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اور جب حضرت زینب باہر آتی ہیں اور اپنے 72 لوگوں کو دیکھتی ہیں، بے ساختہ ان کی زبان سے ایسے جملے نکلتے ہیں، یا محمدا یا محمدا صلی علیک الالہ وملک السماء وہذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء یا محمدا بناتک السبایا وذریتک مقتلہ تحسی علیہ الصبا۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ کوئی خطیب اس کو ترجمہ نہیں کر سکتا ہے، اس کے اندر جو درد ہے، جو صدمہ ہے، وہ کہاں سے لائے کہ ایک خاتون ہو کر اپنے بھائیوں کو، بیٹوں کو، رشتہ داروں کو، تمام کو شہید ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد یہ جملے نکلے ہیں، یا محمدا، اے میرے نانا جان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں ہوں آپ پر، فرشتے درود پڑھے آپ پر، آئیے دیکھیے آپ کا حسین زخمی پڑا ہے، خون سے لہو لہان ہے، سر نیزے پر چڑھا ہوا ہے، اور آپ کا بیٹا 1 سال 2 سال کا عبداللہ بھی تیرے دین کی خاطر اپنی جان دے دی ہے، یا محمدہ بناتک السبایا، آج آپ کی بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، وہ ذریتک مقتلہ، آپ کا پورا خاندان شہید ہو چکا ہے، گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، ان کے جسموں کے چیتھڑے اڑا دیے گئے ہیں اور سر نیزوں پہ چڑھایا گیا ہے، بناتک السبایا وہ ذریتک مقتلہ تحسی علیہ الصبا، کہ ہوائیں مٹیاں ڈال رہی ہیں، ان ظالموں کو ذرہ برابر رحم نہیں آیا کہ یہ کوئی انتظام کرے۔ اے میرے نانا جان، آ دیکھ اپنے حسین کو دیکھ۔ یہ وہ الفاظ تھے کہ ان ظالموں کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہو گئے، اور آج تک جب ہم اس واقعے کو سنتے ہیں یا بولتے ہیں ہم سب کا دل روتا ہے، برداشت نہیں کر پاتے، لیکن جن کے سامنے ہو رہا ہوگا کیا صدمہ ہوگا۔ یہ پیغام ہمیں دیا، اے مسلمانوں، محرم جو پہلا مہینہ ہے اسلامی، یہ پیغام ہے کہ اے مسلمانوں، تم اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آئے ہو، بلکہ ایمان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، اعمال کے ساتھ پہنچ جاؤ، یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔